آج ہم تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ مورخوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ابتدائی مورخ کون سے تھے جنہوں نے تاریخ لکھنے کی ابتدا کی۔ تاریخ کا موضوع ہر قوم کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا ماضی کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ساری باتیں زبانی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ تحریر ایجاد نہیں ہوئی تھی، لیکن جب رسم الخط ایجاد ہو گیا تو تاریخ زبانی کے بجائے تحریری ہو گئی۔ اس سلسلے میں بھی یونان کے دو مورخ بہت مشہور ہیں جنہوں نے تاریخ لکھنے کی ابتدا کی اور تاریخ کو نئے نئے موضوعات جو ہیں وہ دیے۔ ان میں سے ایک ہیروڈوٹس ہے جس کی تاریخ کا نام ہے ہسٹوائر۔ ہسٹوائر کا مطلب یونانی زبان میں ہے تحقیق یا انکوائری۔ یہی لفظ بعد میں جا کے تاریخ جو ہے وہ بنا۔ ہیروڈوٹس نے مطلب کہ یونان اور ایران کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، ایک تو اس جنگ کے اس نے حالات لکھے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے موضوعات میں سب سے اہم موضوع جنگ کا رہا ہے کہ جنگیں کیسے ہوتی تھیں، کیا وجوہات تھیں اور ان کے اسباب کیا ہوتے تھے۔ اور اس نے ان جنگوں کے بارے میں جو ایک بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ یہ دو جنگیں جو ہوئی ہیں اس میں یونانیوں کو فتح ہوئی ہے، ایرانی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یونان کو اس لیے فتح ہوئی کہ یونان میں جمہوری نظام تھا، یہاں پر انفرادی آزادی تھی، جبکہ ایران کے اندر مطلق العنان حکومت تھی، بادشاہ بڑا با اختیار تھا اور وہاں پر کوئی عوام کو آزادی نہیں تھی۔ تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو فرق اس نے پیدا کیا تھا وہ آج تک موجود ہے۔ مغرب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں جمہوریت اور آزادی ہے، اور مشرق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ مطلق العنان حکمراں رہے ہیں، عوام کو آزادی نہیں رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہیروڈوٹس کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ وہ اس نے ایران کا بھی سفر کیا، مصر کا بھی سفر کیا، اور اس نے ان اپنے سیاحت کے دوران جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ مشاہدہ کیا تھا، اس کا حال لکھا ہے۔ ایران کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ تہذیب یافتہ مہذب قوم ہے، لیکن اس مہذب قوم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جنگجو ہونے کی جو خاصیتیں ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکی۔ پھر وہ مصر میں آیا۔ مصر میں یہاں پر مصر کی پرانی تہذیب تھی، اور جب یہ آیا ہے اس وقت اہرام مصر کو تعمیر ہوئے تقریباً 1000 سال ہو گئے تھے۔ تو اس نے اہرام مصر کے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن اس وقت تک یہ ایک راز ہی تھا کہ یہ اہرام مصر کیسے تعمیر کیے گئے، اتنی بھاری چٹانوں کو یہاں پر لا کر کیسے اکٹھا کیا گیا۔ اور دوسرا جو بڑا اہم ان کا کارنامہ تھا وہ مرنے کے بعد لاش کو ممبیفائی کرنا تھا۔ تو ممبیفیکیشن کے بارے میں مصریوں نے تو کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن اس نے وہ پروفیشنل لوگ جو کہ لاشوں کو ممبیفائی کرتے تھے ان کا اس نے مطالعہ کیا کہ وہ کس عمل کے ذریعے سے یہ سارا کام کرتے تھے، تو اس کی تاریخ سے ہمیں ایک اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات اس نے مصر کے بارے میں یہ کہی کہ مصر جو ہے وہ دریائے نیل کا تحفہ ہے۔ تو اس کی یہ باتیں جو ہیں وہ تاریخ کے اندر اہم ہو گئیں۔ اور روم کا جو مشہور دانشور تھا سسرو نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تاریخ کا یعنی بابا آدم ہے یا فادر آف نیشن ہے۔ تو یہ خطاب بھی اس کو ملا۔ اور اس زمانے میں یونان میں یہ دستور تھا کہ مورخ یا اور رائٹر بھی اپنی تحریروں کو پبلک کے سامنے میٹنگس میں وہاں پڑھا کرتے تھے۔ اس نے بھی اپنی تاریخ کے کچھ اقتباسات لوگوں کے سامنے پڑھے
اور لوگوں نے مطلب کہ ان کو سنا، ان پہ تنقید بھی ہوئی. تو اس لیے ہیروڈوٹس کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ فادر آف ہسٹری تھا، یہ بات بھی ہے، اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فادر آف لائز تھا، یعنی اس نے اپنی تاریخ میں جھوٹ بھی بہت لکھا ہے. ان تمام باتوں کے باوجود ہیروڈوٹس کی تاریخ جو ہے وہ آج بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، تاریخ نویسی کا. اس میں جنگ کے حالات بھی ہیں، ملکوں کے مشاہدات بھی ہیں، اور جہاں جہاں یہ گیا ہے وہاں لوگوں کے دستور، ان کے رسم و رواج، ان کا بھی ذکر ہے. تو یہ پہلا مورخ تھا جس نے سنی سنائی باتوں کے علاوہ اپنی جو مشاہدہ کیا تھا اس مشاہدے کا حال بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے. اس کا یونانی سے پھر مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا. اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے، جو اپنی جگہ ایک بڑی دلچسپ دستاویزات ہے، جو کہ اس کتاب سے ہمیں یونان کی قدیم تاریخ، مصر کی قدیم تاریخ اور ایران کی قدیم تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے. آنے والے مورخوں نے پھر اس نے جس انداز میں یا جس اسلوب میں تاریخ کو لکھا تھا اس کو انہوں نے اپنایا، اس لیے تاریخ نویسی میں اس کی اہمیت ہے.